بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احزر زمزم۔ کبھی کبھی ایک خواب اتنی روحانی مسرت، قوت اور سکون کا باعث بنتا ہے کہ آنکھ کھلنے پر آدمی چاہتا ہے وہی خواب کا سما جاری رہے، خواب میں دیکھی سنی کیفیت بیتتی رہے۔ ایسا ہی سیدنا عبد المطلب کے ساتھ ہوا۔ یہ اس رات کی بات ہے جب وہ معمول سے ہٹ کے کبھی کبھار اپنے گھر کے صحن میں سونے کی بجائے کعبہ کی دیوار کے سائے میں جا سوتے تھے۔ اس رات وہ اپنا بچھونا بچھائے کعبہ کی مشرقی ہاتھ حجر کی دیوار کے ساتھ حتیم کے فرش پہ سوئے ہوئے تھے۔ خواب کی کیفیت شہد سے بھی میٹھی اور صحرا پہ برستے بادلوں کے پانی سے بھی لطیف تھی۔ خواب میں آواز آئی، برآمد کرو۔ سیدنا پوچھنے لگے، کیا؟ جواب ملا، طیبہ۔ آنکھ کھلی تو لوگوں سے طیبہ کا مطلب پوچھنے پھرنے لگے۔ اتنا تو جانتے تھے یہ پاک اور پوتر چیز کے لیے کہا جاتا ہے، مگر وہ کون سی چیز ہے؟ پھر کہاں سے اسے برآمد کروں؟ کیسے؟ خواب تھا بھی ایسا سہانا کہ اگلی رات پھر اپنا بچھونا حتیم میں لے گئے۔ کعبے کی دیوار کے ساتھ ساتھ جوڑ کے کعبے والے کی سیانی اور مقدس سوچ کو سوچتے سوچتے سو گئے۔ پھر وہی آواز آئی، کانوں میں جیسے سریلی گھنٹیاں سی بج گئیں۔ اس بار آواز آئی، برہ کھود کے نکالو۔ صبح یہ پھر سوچتے اور لوگوں سے پوچھتے پھرنے لگے کہ یہ برہ کیا ہے؟ برکت والی یہ شے کیا ہے؟ کہاں سے اسے ڈھونڈوں؟ کہیں سے کوئی جواب نہ ملا۔ تیسری رات سیدنا پھر کعبے کی آغوش میں جا سوئے۔ آواز پھر وہی آئی، کہا یہ گیا مظنونہ کو کھودو۔ آنکھ کھلتے ہی سیدنا عبد المطلب سوچ میں پڑ گئے، کہیں زمین میں مدفون خزانہ ہے، مگر کہاں؟ میں کدھر کھودوں؟ کیا نکلے گا ادھر سے؟ بستی کے لوگوں سے پوچھا، کہیں آس پاس دفینہ ہے خزانے کا؟ وہ سیدنا کا سوال سن کر مسکرانے لگے۔ وہ کیا کہتے، وہ سارے لا علم تھے۔ 500 سال کے لگ بھگ کا زمانہ بیت گیا تھا جب مکے کے پرانے متولیوں میں باہمی لڑائی ہوئی تھی۔ دونوں ہی کعبے کے مقدس طولیت کے نہ حقدار تھے نہ اس کے لیے موزوں۔ ان میں ایک تو جرہم قبیلہ تھا جو سیدنا اسماعیل کا سسرالی تھا، جو برسا برس تک وہاں اپنا اقتدار بنائے بیٹھا رہا۔ پھر یوں ہوا کہ مکہ کے زیریں علاقے میں آ بسے مضبوط جسموں کے لوگ، قبیلہ خزاعہ والوں نے جرمی لوگوں سے مکہ کا اقتدار چھین لیا۔ جاتے ہوئے انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر چڑھاوے پہ چڑھائے حمیر یمن کے 2 سونے کے ہرن اٹھا کے چاہے زمزم میں ڈال دیے، اور کعبے کے اندر سے نکالی ہوئی نایاب پرانی تلواریں دبا کے کنویں پہ چھت ڈال دی۔ کہتے ہیں اس خزینے میں انہوں نے خانہ خدا کے ماتھے پہ رکھے خدا کے بھیجے ہوئے مقدس ترین پتھر حجر اسود کو بھی کسی بے حد قیمتی خوشبودار کپڑے میں باندھ کے وہیں تلواروں کے بیچ پھنسا دیا، اوپر رکھ کے مٹی ڈال دی۔ سارا قیمتی سامان چھپ گیا، ساتھ چاہے زمزم بھی بند ہو گیا۔ یہ کام جرہم قبیلے کے عمر بن حرب بن مزاد بن عمر جرہمی نے کیا تھا۔ وہ شاعر بھی تھا۔ بعد میں اپنی شاعری میں اس نے کعبے کی عظمت، کعبے کے جلال، زمزم چشمے کی مٹھاس اور حجر اسود کو کپڑے میں باندھ کر چھپانے کا ذکر بھی کیا تھا، لیکن اپنے کسی شعر میں اس نے چھپائی جانے والی جگہ کا راز نہیں بتایا۔ خدا کو جب منظور ہوا، جس کے ہاتھوں منظور ہوا، اسے خواب میں پوری جگہ سمجھا کے حکم دے دیا۔ اس واقعے کو ہوتے ہوتے 5 صدیاں گزر گئیں، کوئی 30-40 نسلیں آئیں اور چلی گئیں۔ ہولے ہولے لوگوں کے علم سے زمزم کا کنواں بھی محو ہو گیا تھا۔ سیدنا عبد المطلب جسے خواب سنا کے تعبیر پوچھتے، وہ منہ میں انگلیاں دے کر سر سے پاؤں تک سوچنے لگتا، پھر آنکھیں نفی میں ہلا دیتا۔ چوتھی رات آ گئی۔ سیدنا عبد المطلب اپنا بچھونا پھر حتیم کے اندر بچھا کے بیٹھ گئے۔ حتیم اصطلاحاً کعبے کا ہی حصہ ہے، مگر کعبے کے کمرے سے باہر شمال مشرق میں جہاں اس پہ بارش سمے آسمان سے میزاب رحمت برستا ہے، اسی کی دیوار کے نیچے 2 عظیم ہستیوں کی قبریں ہیں، ایک تمام عرب کی ماں سیدہ ہاجرہ کی اور دوسرے ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل کی۔ بہرحال خدا کا حکم جو اس وقت تھا وہی آج بھی ہے، کعبے کا طواف اسی حتیم سمیت کرنا ہے۔ چوتھی رات سیدنا عبد المطلب پھر وہیں بستر بچھائے لیٹے تھے۔ دیر تک ان کی آنکھوں میں نیند نہ آئی۔ وہ پریشان ہو گئے، اگر خواب نہ آیا تو وہ خط جو خواب کی صورت قسطوں میں مل رہا ہے، اس کی آج کی قسط رہ جائے گی۔ انہیں یہ علم نہیں تھا کہ اس رات پورا خواب پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ سیدنا سو گئے۔ آواز آئی، احزر زمزم، زمزم کھودو۔ انہوں نے پوچھا، وما زمزم، زمزم کیا ہے؟ جواب آیا، سنو، زمزم وہ ہے کہ اس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ اس کی مذمت کی جائے گی۔ حاجیوں کے چاہنے کے مطابق وہ سراب کرے گا۔ سنو، یہ جگہ وہ ہے جہاں
सहने काबा में एक लाल चोंच और लाल पंजों वाला कौवा ठूंगे मार रहा है, वहीं गोबर और लहू के छींटे हैं और चींटियों की कतार। ख्वाब खत्म हो गया तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की आंख भी खुल गई। आंख ऐसी खुली कि नक्शा सारा सामने फैला हुआ था। उठ के बैठे, देखा आसमान से एक काला कौवा पर फैला के काबे की दीवार से 40 कदम के फासले पे सहन पे आ उतरा और जमीन पे ठूंगे मारने लगा। सैयदना ने गौर से देखा, कौवे की चोंच और पंजे लाल रंग के थे। सैयदना के सामने जागते देखा हुआ ख्वाब दिखाया जाने लगा। सैयदना वो जगह पहचानते थे, रोज वहां से गुजरते थे। इस जगह अरब काबे के नाम पे कुर्बानी के जानवर लाके कुर्बान करते थे। वहां गोश्त के छिछड़े, खून और गोबर रेत और संगरेजों में मिला होता। सैयदना जल्दी से उठ के उधर गए। करीब गए तो चींटियों की कतार भी वहीं नजर आ गई। अब क्या शक रहता। जल्दी से घर गए। इन दिनों इनका एक ही बेटा था, हारिस। उसे उठाया, साथ लिया, फावड़े और कदाल उठाए और पहुंच गए बताई हुई जगह पे। दिन चढ़ा हुआ था, लोग इकट्ठा हो गए। सैयदना ने बताया, यहाँ एक कुआं है, इसे बरामद करना है, आओ मेरा हाथ बटाओ। वो हंसने लगे। नस्ल दर नस्ल से वो वहां रह रहे थे। 40 नस्लों से किसी के इल्म में ना था कि यहाँ जमजम होता था। वो सैयदना को मना करने लगे, ना करो ऐसा। लोगों के ख्याल में सहन के इस हिस्से की तौकीर इसलिए भी ज्यादा थी कि इस जगह 2 बुत नस्ब थे जिन्हें वो पूजते थे, एक औरत का, दूसरा मर्द का। औरत थी नाइला, मर्द था असाफ। रवायत थी कि इन दोनों ने काबे के सहन में गुस्ताखी की थी, बदकारी की थी। खुदा ने उन्हें पत्थर का बना दिया। वो इंसानों के दर्जे से उतर के पत्थर हो गए। होना तो ये चाहिए था, लोग उन्हें पत्थर मारते। वो उल्टा दौर था। इन दिनों शायद बुत होना इंसान से बड़ी शय समझी जाती थी। वो उसे शायद इन पे खुदा का इनाम समझकर उन्हें पूजने लगे, बल्कि चढ़ावे के जानवर वहीं उनके पैरों में ला ला के कुर्बान करने की रस्म डाली। जिधर पाक और बरकत वाले पानी के चश्मे की तलाश में जमीन पे फावड़ा और कदाल चल रहे थे, वहीं नापाक नाइला और असाफ के बुतों की बुनियादें हिल रही थीं। कुरैश के लोग अपने बुतों के हियोले डगमगाते देख के लड़ने मरने पर उतर आए। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब कहते, मैं तुम सब के लिए कुआं बरामद कर रहा हूँ, मेरी मदद करो। मदद नहीं करनी तो मना क्यों कर रहे हो? वो कहें, बस हट जाओ। सैयदना ने फावड़ा अपने बेटे हारिस को दिया कि अब जो मेरे पास आकर मेरा हाथ रोके तुम उसका सर तोड़ देना। मैं अकेला ही ये कुआं बरामद करके रहूंगा। आखिर वो इस कौम के सरदार थे, जलाल में आ गए। सैयदना जमीन खोदते रहे, लोग शोर मचाते रहे। अचानक सैयदना की कुदाल टन से किसी धाती चीज से टकराई। सारे हजूम ने एक साथ सर हिला के सैयदना की तरफ देखा। लोगों की बातें रुक गईं। एक दो शायद अजीब तरह की खामोशी में गुजरे। सैयदना ने वहीं जमीन के अंदर कुदाल घुमा के मिट्टी रेत और पत्थर बाहर निकाले तो साथ गीली गीली रेत भी बाहर आ गई। लोगों की चुप गहरी और पुरस्रार हो गई। सैयदना ने घड़े में हाथ डाल दिया। अब जो हाथ बाहर निकला तो इसमें रेत और मिट्टी में दबी कदीम कली तलवार निकल आई। सैयदना ने तलवार निकाल के चारों तरफ लहराई। तलवार नियाम के बगैर थी। 500 साल मिट्टी रेत में दब के उसे देखते ही पता चल जाता था कि ये बनी कला लैला की बनी हुई नायाब कली तलवार है। सैयदना ने वो तलवार अपने बेटे हारिस की तरफ की। उन्होंने फावड़ा छोड़ के तलवार पकड़ ली। सैयदना फिर झुके, मिट्टी में हाथ मारे, एक और कली तलवार निकल आई। इसे घड़े के किनारे पे रखा तो अंदर से सोने के 2 हरन निकल आए। हरन खींच के निकाले तो 500 साल से सोया हुआ पाक पवित्र जमजम का चश्मा उछल के किनारों पे आ गया। देखने वाले हजूम के तो हाथों के तोते उड़ गए। हैं, ये क्या हुआ? इतना सोना, तलवारें और मीठा ठंडा पानी। हजूम जो थोड़ी देर पहले हिप्नोटाइज सा हुआ सकते के आलम में ये सारा वाकया देख रहा था, एकदम से आवाजों में कसमसाने लगा, ये तो साजा माल है, हमारा भी इसमें हिस्सा है, परे रहो। सैयदना ने घड़े किनारे पर पड़ी दूसरी तलवार उठा के हाथ में पकड़ ली। फिर दोनों सोने के हरनों की टांगों में छुपी हुई एक रेशमी कपड़े की गठरी को खोला। इसके अंदर हजरे अस्वद था। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को ये समझने में बिल्कुल देर न लगी कि काबे के किस कोने पे इसकी जगह है। जहां से ये उतारा गया था वहां इस वक्त तक एक घड़ा सा रह गया, मगर लोग इस जगह को चूम के काबे का तवाफ शुरू करते थे। सैयदना ने हाथ ऊपर उठा के पहले ये ऐलान किया कि
طواف کرنے سے پہلے جس کونے کو چوم کے تم طواف شروع کرتے ہو یہ اس مقام کا مقدس پتھر ہے۔ دیکھنے میں بھی وہ پتھر اس زمین کا پتھر نہیں لگتا تھا۔ لوگ احترام سے تھوڑی دیر کے لیے دوہرے ہو گئے، پھر بولنے لگے، یہ تو ہم سب کی مشترکہ جگہ ہے، یہ سونا، یہ کنواں بھی سبھی کا ہونا چاہیے، ہمارا حصہ نکالو اس میں سے۔ سیدنا بولے، خبردار، میں تم لوگوں سے مدد کی درخواست کرتا رہا، تم لوگوں نے کوئی مدد نہ کی، الٹا میرا مذاق اڑایا، مجھے روکتے رہے، میرے کام میں خلل ڈالا، مجھے ڈراتے دھمکاتے رہے۔ اب خدا کی بنائی ہوئی جگہ سے مجھے جو بھی ملا ہے وہ میرا اور میری اولاد کا حق ہے۔ آپ اور آپ کی اولاد ہی کیوں، ہم سب کا حق ہے، پوری قوم کا حق ہے اس پہ۔ اب قوم یاد آ گئی، اب بھولے رہو، نہ جی یہ تو فیصلہ ہوگا۔ کون کرے گا؟ چلو کعبے کے پروہت کے پاس۔ پروہت کون سا دور تھا، اس ہجوم میں آیا کھڑا تھا۔ ہاتھ جوڑ کے عاجزی سے بولا، میں کوئی فیصلہ دینے سے قاصر ہوں۔ اسے شاید سیدنا عبد المطلب کی سچائی اور باقی قریش جتھے کی ناراضگی کے نتائج کا احساس تھا۔ بولا، میری گروہ کاہنہ قبیلہ سعد کی جادوگرنی ہے، عموماً وہ یثرب سے آگے مقام معان میں رہتی ہے۔ تم پہلے یثرب جاؤ، شاید وہ ادھر ہی مل جائے، وہ فیصلہ کرے گی۔ ادھر آؤ۔ قریش کے 20 لوگ تیار ہو گئے۔ قریش کی مختلف شاخوں سے 2 سیانے، سیدنا عبد المطلب نے بھی اپنے قریبی رشتہ داروں سے کچھ ساتھ کیے اور یثرب کی طرف چل پڑے۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔